بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 2 مہینے کے اندر بھارت سے اسلام مخالف بہت ساری خبریں سامنے آئیں۔ ان تمام باتوں کے متعلق ہم نے علیحدہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ بھارت کے اندر تو اب شدت پسند عناصر ہر جگہ قبضے کر چکے ہیں، اور ان بیانات کا یا مسلم مخالف ایسے عمل کا آنا اب یہ روزمرہ کی روٹین بن چکی ہے۔ چاہے کوئی سیاست دان ہو جو مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہا ہو، یا پھر موجودہ حکومت کا کوئی وزیر جس کے سر پہ اسلام اور عیسائیت کو ختم کرنے کا بھوت سوار ہے، یہ تمام باتیں ہم ایک لمبے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، جس میں حالیہ کچھ مہینوں میں بہت تیزی آئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر مسلمان خواتین کے متعلق توہین آمیز ایپلیکیشن لانچ کی گئی ہے۔ اس کے بعد کسی کا بھی صبر جواب دے سکتا ہے۔ پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان خواتین کے متعلق ایک ایسی ایپلیکیشن بنائی گئی جس میں خواتین کی جعلی تصویریں اور نام لکھ کے ان کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ اس کا ایک نیا ورژن لانچ کیا گیا ہے، اور بغیرت مودی حکومت کے کانوں پہ کوئی جوں تک نہیں رینگی کہ آخر مسلمان ہی صحیح انسان تو ہیں کہ ہم اس پہ کوئی ایکشن لیں۔ ہمارے ملک کے شہری ہیں، ہم ان کے حقوق اور ان کی بنیادی ضرورتوں کے تحفظ کی خاطر آگے آئیں، جو کہ حکومت اور ریاست کا کام ہے۔ سلی ڈیلز کے بعد اب بلی ڈیلز نامی بیہودہ موبائل ایپلیکیشن پہ بھارت کی مسلمان خواتین کی تصاویر بما ان کی پروفائل نیلامی کے لیے لگائی گئی ہیں۔ ان میں مسلمان صحافی اور سماجی کارکن خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ مسلمان خواتین ہیں جو بہت زیادہ مذہبی نہیں ہیں، بلکہ ایک عام مسلمان اور آزاد سوچ کی مالک خواتین ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق مسلمان خاندان سے ہے اور یہ ایک آزاد سوچ رکھنے والی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ چاہے لبرلزم میں، سیکولرزم میں آپ گوروں سے بھی آگے چلے جائیں، لیکن چونکہ آپ جب تک مسلمان ہیں تو آپ کے خلاف ایسے حملے کیے جاتے رہیں گے۔ صحافی اور سماجی کارکنوں نے انڈیا کے مردہ نظام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے، لیکن شاید ان کے علم میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں۔ جس قانون سے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ قانون بنا ہی ایسے شدت پسند لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ مسلم خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ انہیں روکنے کے کوئی اقدامات ہی نہیں کیے جاتے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں جب اداروں کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ چند لوگ بار بار خواتین کے متعلق فحش قسم کی اپلیکیشن بنا کے پبلش کریں اور ان کی بولیاں لگائیں؟ کیا ان لوگوں کا ڈیٹا نکالنا حکومت کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ گٹ ہب نامی کمپنی جس کے ذریعے اس بلی ڈیل نامی ایپلیکیشن کو پوسٹ کیا گیا ہے، وہاں سے ڈیٹا حاصل کرنا صرف چند گھنٹوں کا کام ہے، مگر ادارے حرکت میں آئیں تو کیوں آئیں؟ یہ کون سا کسی برہمن ہندو کا معاملہ ہے؟ یہ تو ٹھہرے مسلمان، یہ تو ٹھہرے اقلیت، اور یہ تو ٹھہرے وہ جنہیں بار بار تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تم پاکستان چلے جاؤ، تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک عورت کو ٹرول کرنا، یعنی اس کا مذاق اڑانا، بہت سے لوگوں کے لیے آسان کام ہوتا ہے، اور یہ ٹرولنگ زیادہ تر ذاتی حملوں پہ مبنی ہوتی ہے۔ مسلمان خواتین کو نشانہ بنانے کا واحد مقصد مسلمانوں کے خلاف ان کے نفرت کا اظہار کرنا ہے، جو بڑی محنت کے ساتھ انتہا پسند ہندو اپنے ہندوستانی لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا پاکستان سے میچ ہارا تھا، تب ویرات کوہلی کی بیٹی کو ریپ اور قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ان دھمکیوں کے چند روز بعد ہی گھناؤنے کام میں ملوث شخص کو پکڑ لیا گیا جس نے وہ دھمکیاں دی تھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جولائی میں جب یہ سلی ڈیلز نامی توہین آمیز ایپ لانچ کی گئی، تب سے لے کے آج تک کوئی ایک شخص بھی پکڑا نہیں گیا۔ گٹ ہب نامی پلیٹ فارم نے ان لوگوں کے اکاؤنٹس تو ڈیلیٹ کر دیے ہیں، مگر حکومت اور اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تحقیقات کر کے وہاں اصل مجرموں کا پتہ لگا کے ان کو سزا دی جاتی۔ پہلے جب سوشل میڈیا پہ رد عمل آنا شروع ہوا تو ان کمپنیوں سے رابطہ کر کے ایپ بنانے والوں کے اکاؤنٹس بند کیے گئے۔ کیا اب ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ انفارمیشن جو ہوئی ہے، کیا اس سے ان کا سراغ لگانا ممکن نہیں؟
ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ سرکار کی مدد کے بغیر ایسا کر رہے ہوں۔ دن بدن بھارت کے مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات بتا رہے ہیں کہ مودی اپنا ہندو راشٹر کا ایجنڈا پوری طرح سے لانچ کر چکا ہے۔ بھارتی ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز اور رکاوٹ صرف مسلمان ہی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کی اپلیکیشن بنا کے ان کو مشتعل کیا جاتا ہے تاکہ یہ اشتعال انگیزی میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ اس کے بعد ہم جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں یعنی مسلمانوں کی نسل کشی کرنا، اس کو قانونی تحفظ مل جائے اور پھر ریاست اپنے گنڈوں اور اداروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی نسل کو ختم کر سکے۔ لیکن مسلمان بیچارے وہاں پہ سوائے صبر کے اور سوائے برداشت کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہندوستانی مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے اور ان کی عزتوں، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔